حضرت ابراہیم نخعی صرف 50 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو حالات اتنے سنگین تھے کہ ان کے جنازے میں صرف 7 آدمی شریک رہے، اس سے زیادہ شریک نہیں رہے۔ ایک بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جب کسی کے جنازے میں مجمع زیادہ ہوتا ہے تو بعض لوگ دیکھ کر کے کہتے ہیں کاش میں صاحب جنازہ ہوتا، اتنا بڑا مجمع ہے، مجمع کی کثرت کی ایسی ان کی بخشش ہو جائے گی تو کاش میں ہی ہوتا، میری بخشش ہو جاتی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز ہے اچھی، لیکن ابراہیم نخعی کے واقعے کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی عذر سے مجمع کم ہے تو اس میں بھی کوئی مضافہ نہیں۔ جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میں آپ کو جو مرض کی تکلیف ہوئی، جو مرض کی شدت ہوئی، وہ شدت دیکھنے کے بعد میں نے پہلے والا اپنا عمل چھوڑ دیا۔ پہلے عمل یہ تھا کہ کسی کو موت کے وقت میں بڑی سہولت میں دیکھتی تھی تو مجھے رشک آتا تھا کہ کاش مجھے بھی موت کے وقت میں خوب سہولت میں مجھے رہنے کا موقع ملتا، لیکن جب میں نے حضرت کو دیکھا کہ موت کی وقت میں شدت ہے تو میں نے یہ سمجھا کہ اب رشک کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ویسے وضاحت یہ ذہن میں رہے کہ پکا مومن جان نکلنے کی تکلیف بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن درجات کی ترقی کے لیے بیماری کی شدت میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہ محدثین فرماتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تھے ابراہیم نخعی جن کی عمر صرف 50 سال ہوئی، جبکہ حدیث کے اکثر صفحوں میں ان کا نام ہوتا ہے، اور ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی یہ تقریباً 40-42 سال ان کی عمر ہوئی۔ میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ابراہیم تیمی جب بھی خطاب کرتے تھے، جب بھی تقریر کرتے تھے، جب بھی عوام کے سامنے کوئی دین کی بات بتاتے تھے تو فرماتے تھے کہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا عمل اور میرا اخلاق اور میرا کردار میرے تقریر کے مضمون کو جھٹلانے والا نہ ہو۔ اس لیے کہ جب آدمی کوئی بات کہتا ہے اور بات کے مضمون پر اس کو یقین ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہی عمل کرتا ہے جو آدمی بات کہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ استعمال کرنے سے کوئی خاص بیماری ہوتی ہے، اور یہ بات کہنے کے بعد میں سب کے سامنے مچھلی کھاؤں اور دودھ استعمال کروں تو جس نے میری تقریر سنی اور اسی نے میرا عمل بھی دیکھا تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ مجھے اپنے تقریر کے مضمون پر یقین نہیں ہے، میرا اخلاق اور میرا عمل میرے تقریر کے مضمون کو جھٹلانے والا ہے۔ یہ ابراہیم تیمی، اب آپ سوچ لیجئے، عمل کے اعتبار سے نہایت ممتاز تھے، نہایت بلند اخلاق کے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اخلاق میرے تقریر کے مضمون کے مطابق نہ ہو، میرا عمل میرے تقریر کے مضمون کے مطابق نہ ہو۔ بعض مرتبہ آدمی یعنی اپنی جھوٹی بات پر بھی اس کو شک ہونے لگتا ہے۔ آپ لوگوں نے تاریخ میں ایک آدمی کا نام پڑھا ہوگا، اس کا نام ہے اشعث لالچی، بڑا لالچی تھا، مسخرہ بھی تھا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی برتن بنانے والے کے پاس سے گزرتا تھا تو اس کو مشورہ دیتا تھا کہ برتن تھوڑا سا بڑا بناؤ۔ کہا کہ برتن بڑا ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا، تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے اس برتن کو خریدا اور اس کو خریدنے کے بعد اس میں کوئی ڈش بنا کے دے گا تو برتن بڑا ہوگا تو
تھوڑا سا شرما کی کچھ زیادہ دے گا. یہ شخص لالچی جب کسی کے جنازے میں شامل ہوتا اور دو آدمی کو سرگوشی کرتے ہوئے سنتا تو سمجھتا کہ شاید مرنے والا میرے فیور میں کوئی وصیت کر کے گیا ہے. وہ کہتا کہ بھائی کہے کو ایک دوسرے پر ٹال رہے ہو, دونوں میں سے کوئی بھی میرے فیور میں وصیت بتا دے گا تو میں مان لوں گا. تو یہ اشخاص لالچی ایک بار لڑکے اس کو پریشان کر رہے تھے تو لڑکوں کو بھگانے کے لیے اس نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ دیکھو نوائد کالونی میں ابراہیم حلبی ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں, کھجور بانٹ رہے ہیں. تو اس کی جھوٹی بات سن کر کے 10-20 لڑکے دوڑے. اس نے جب 10-20 لڑکوں کو ادھر دوڑتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں لالچ آ گئی, کہیں واقعی نہ بانٹ رہے ہوں, کوئی دوسرا نہ بانٹ رہا ہو. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے, لیکن ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے, بخاری میں روایت میں موجود ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا اخلاق و میرا عمل میرے تقریر کے مضمون کو جھلانے والا. میں اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ شخص کتنے بلند تھے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میرا ماننا ہے کہ علماء کی تاریخ میں, بلکہ مسلمانوں کی تاریخ میں, بلکہ انسانوں کی تاریخ میں اور بطور خاص علماء کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ کسی ایک عالم نے دوسرے عالم کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی. یہی ابراہیم نخعی, جیسا کہ میں نے کہا, حکومت کی نگاہ میں معطوف تھے, حکومت ان کو پسند نہیں کرتی تھی. حکومت نے ان کی گرفتاری کا پروگرام بنایا, پولیس بھیجا. اس زمانے میں فوٹو ہوتا نہیں تھا. اتفاق سے دونوں ایک ہی محلے